الذي خلق السماوات والأرضين والصلاة والسلام على خاتم النبيين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله مولانا العظيم۔ حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت جل وعلا کی ہم پر بڑی مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا۔ حضرات محترم، احادیث طیبہ کا جو سلسلہ جاری ہے، اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے یہ حدیث پیش کی جا رہی ہے۔ وعن واثلة بن الأسقع قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل من المسلمين فسمعته يقول اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك فقه من فتنة القبر وعذاب النار وأنت أهل الوفاء والحق اللهم اغفر له وارحمه انك انت الغفور الرحیم، رواہ ابو داؤد وابن ماجہ۔ یہ پوری حدیث میں نے پڑھ لی ہے، اس کی قرأت کی ہے حدیث کے۔ حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال، انہوں نے کہا، یعنی واصلہ نے کہا۔ واصلہ ایک صحابی کا نام ہے۔ صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، ہم نے حضور کی اقتداء میں نماز پڑھی۔ علی رجل من المسلمین، یہ ایک مسلمان کی نماز جنازہ تھی جو حضور نے پڑھائی۔ علی رجل من المسلمین، مسلمانوں میں ایک شخص، اس کا انتقال ہو گیا، ایک مومن بھائی کا۔ حضور کے زمانے میں اگر کسی کا انتقال ہوا ہے، کسی مسلمان کا، تو لازمی طور پر وہ بھی صحابی ہی ہوگا۔ تو ایک صحابی کا انتقال ہو گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں، اور اس نماز جنازہ میں حضرت واصلہ بھی شامل ہے۔ اب حضرت واصلہ کیفیت بتا رہے ہیں کہ کس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی۔ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ، حضرت واصلہ کہتے میں نے حضور کو یہ کہتے ہوئے یا پڑھتے ہوئے سنا، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں نماز جنازہ میں۔ دیکھیے، ہمارے حضور کسی خاص دعا کے پابند نہیں، حضور جو بھی پڑھ دیں وہ دعا مشروع ہو جاتی، اور ہم کسی ایک دعا کو اپنا لیتے ہیں۔ ہم ساری دعائیں پڑھیں گے ایک وقت تو نماز جنازہ بہت طویل ہو جائے گی، ہر بار الگ الگ پڑھیں گے تو ہمارا ذہنی خلط ملط ہو جائے گا۔ کسی کو اتنی طاقت ہے کہ کبھی یہ دعا پڑھتا ہے کبھی وہ دعا پڑھتا ہے، تو وہ اس کا اپنا اختیار ہے، ورنہ عوام جو ہوتے ہیں انہیں ایک چیز سکھا دی جائے تو اس پر کاربند ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ میں یہ دعا مانگی، اللہم ان فلان ابن فلان فی ذمتک۔ اب اس میں یہ وضاحت نہیں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا جنازے کی نماز میں مانگی
یا نماز جنازہ سے فارغ ہو کر، جنازے کے اندر تو تیسری تکبیر کے بعد دعا مانگی جاتی ہے، تیسری تکبیر کے بعد دعا مانگی، یا نماز سے بالکل فارغ ہو گئے پھر اس کے بعد دعا مانگی۔ ایسا نہیں کہ نماز کے بعد دعا پڑھنا ہی ناجائز ہے، بعض لوگوں کا ہے خیال نماز ہوگی اب دعا ہی نہیں مانگنا، گویا نماز میں حد کرتے ہیں کہ اے پروردگار ہم تو نماز پڑھ لیں، اب پھر کبھی تجھ سے نہیں مانگیں گے۔ ایسا تو نہیں ہے، نماز پڑھ لیجئے پھر اس کے بعد دعا مانگیے تو اس کی پوری اجازت ہے۔ ہاں اتنی لمبی دعائیں نہیں مانگنا چاہیے۔ آپ اگر اکیلے دعا مانگتے ہیں تو 2 گھنٹے دعا مانگیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ ایک جماعت ہے، آپ کو دعا کا موقع دیا گیا تو آپ آدھا گھنٹہ دعا مانگیں گے تو کوئی کمزور ہوگا، کوئی بیمار ہوگا، کوئی ضرورت مند ہوگا، کیا حالت ہوگی؟ اگر دعا کے درمیان وہ الگ چلا جائے تو دعا کی بے حرمتی ہو جائے گی۔ اس لیے موقع کا، محل کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ بعض لوگوں کو ایک بیماری ہے، مجمع زیادہ ہو تو شوق ان کا بڑھ جاتا ہے۔ صلاۃ و سلام کی ہی بات لے لیجئے، صلاۃ و سلام کھڑے ہو کر پڑھنا بہت اچھی بات ہے۔ بعض لوگ جو صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں 4 اشعار یا 5 اشعار پڑھیں گے، مگر جب دیکھیں گے کہ مسجد بھری ہے تو ان کا شوق بھی بھر جاتا ہے، پھر وہ ایک ہی شعر کو 2 بار 3 بار، پھر اس کے بعد جتنے اشعار یاد ہیں اتنے پڑھ لیں گے۔ کیوں؟ ابھی موقع ملا ہے سب کو ذبح کرنے کا۔ پھر اس کے بعد لوگ امام صاحب سے گزارش کرتے ہیں، حضرت ان کو کیوں موقع دیتے سلام پڑھنے کا، اتنا لمبا کر دیتے نا۔ تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نمازوں کے بارے میں یہی ہمیں ہدایت دی ہے کہ جب تم امامت کرو تو پیچھے والوں کا خیال رکھو۔ فَإِنَّ فِيهِمْ الْمَرِيضَ وَالضَّعِيفَ وَذَا الْحَاجَةِ، مقتدیوں میں بیمار بھی ہے، کمزور بھی ہے، ضرورت مند بھی ہے۔ تو بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی اور یہ دعا مانگی۔ وہ دعا کیا تھی؟ اللہم ان فلان ابن فلان فی ذمتک، اے اللہ فلاں بن فلاں، یعنی فلاں کا جو لفظ ہے اگر نام معلوم نہ ہو تو اس وقت کہتے ہیں فلاں۔ اب انگریزی میں کہتے ہیں نا سو اینڈ سو، کیا سو اینڈ سو؟ سو اینڈ سو کا مطلب اس کا نام نہیں معلوم۔ جیسے ہم کہتے ہیں لکھو بھائی دس از ٹو سرٹیفائی دیٹ سو اینڈ سو از دا ریسیڈنٹ آف آور ایریا، ایسا لکھو، سو اینڈ سو لکھو۔ اس طرح بول دیے تو سرٹیفکیٹ لکھنے والا ویسا ہی سو اینڈ سو لکھ کے دے دیا تو کیا ہوگا؟ نام لکھنا۔ تو یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نام لیا ہوگا، صحابی کو کے ذہن سے وہ نام نکل گیا، اس لیے فلان ابن فلان، یعنی فلاں کا بیٹا فلاں، رشید کا بیٹا حمید، رشید اور حمید کے بجائے فلان ابن فلان حضور نے حضور کی طرف سے وہ روایت کر رہے ہیں، یعنی یہ شخص فی ذمتک، تیرے ذمے میں آ گیا، ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا ہمارا بھائی، موت ہو گئی تب ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، ہم اسے یہ چمچہ پانی بھی نہیں پلا سکتے، یہ چٹکی بھی کھلا نہیں سکتے، ہمارے ہاتھ سے نکل گیا۔ اب کس کے ذمے میں ہے؟ فی ذمتک، تیرے ذمے میں ہے، تیرے کنٹرول میں، تیری نگرانی میں ہے۔ وَحَبْلِ جِوَارِکَ، اور تیری قربت کی ڈوری میں ہے، یعنی تجھ سے قریب ہو گیا ہے بندہ، ہم سے دور ہو گیا۔ یہ جو مرحوم ہے، دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظوں کے اندر کیسا پیار ہے، رب کو بھی منا رہے ہیں اور بندوں کا کام بھی بنا رہے ہیں۔ یہ مرحوم کا کام بنا رہے ہیں اور خدا کو منا رہے ہیں، الفاظ کتنے پیارے ہیں۔ وَحَبْلِ جِوَارِکَ، اب اس کا ترجمہ کریں گے، حبل کا معنی ڈوری،
جوار کا معنی ہے نزدیکی، تیری نزدیکی کی ڈوری میں، یہ ایک محاورہ ہے، مطلب یہ ہے کہ بندہ تیرے قریب آ گیا، تیرے کنٹرول میں ہے، اب جو قدرت ہم نے تو دی تھی وہ قدرت بھی اب کام نہیں کر رہی۔ کوئی زندہ ہو تو کم از کم اسے کچھ کھلائیں گے، پلائیں گے، یا اس کے آرام کا انتظام کریں گے، مگر یہ تو ہمارے ہاتھوں سے جا چکا ہے پروردگار۔ فقہی من فتنۃ القبر، اے اللہ اسے بچا، من فتنۃ القبر، قبر کے فتنے سے بچا لے، خبر کی آزمائش سے بچا لے۔ اب یہ خبر کی منزل میں جا رہا ہے، وہاں آزمائشیں ہیں۔ فتنہ اس کا مطلب ہے آزمائش۔ پہلی آزمائش کیا ہے؟ 3 سوالات ہیں، منکر و نکیر کے 3 سوالات۔ وَأَنْتَ أَهْلُ وَعَذَابِ النَّارِ، اے اللہ خبر کے فتنے یا خبر کی آزمائش سے بھی اسے بچا، اور جہنم کے عذاب سے بھی اسے بچا۔ وَأَنْتَ أَهْلُ الْوَفَاءِ وَالْحَقِّ، تو وفادار ہے اور تو سچائی والا ہے۔ وفا کا مطلب کیا ہے؟ کسی بھی بات کو پوری کر دینا۔ ہم نے تجھ سے مانگا، ہماری مانگ تو پوری کرنے والا ہے۔ یہ ہمارا بھائی خبر میں جا رہا ہے، اے اللہ اسے خبر کے عذاب سے بچا، یہ مانگ ہے ہماری، اور تو ہر مانگ کو پوری کرنے والا ہے، اور تو سچا ہے۔ اللہم اغفر لہ ورحمہ، اے اللہ اس کی مغفرت کر دے، اس پہ رحم کر۔ انک انت الغفور الرحیم، بے شک تو غفور ہے، رحیم ہے، معاف کرنے والا، مہربان ہے۔ اس حدیث کے راوی کون ہیں؟ صحابی حضرت واثلہ، حضرت واثلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رواہ ابو داود وابن ماجہ، اس حدیث کو امام ابو داود نے اور امام ابن ماجہ نے، یہ حدیثوں کے ائمہ ہیں۔ 4 امام مسائل کے ہیں، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل۔ امام مالک دوسرے امام، اکثر ترتیب میں لوگ امام ابو حنیفہ کے بعد امام شافعی کا نام لیتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہندوستان میں شوافی کی کثرت ہے۔ سچ پوچھئے تو امام ابو حنیفہ کے بعد جو دوسرے امام وہ امام مالک، اور امام مالک کے شاگرد ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ، اور امام شافعی کے شاگرد ہیں امام احمد بن حنبل۔ تو یہ مسائل کے امام ہیں، اور احادیث کی روایت کرنے والے جو محدثین ہیں ان میں جو ائمہ ہیں ان میں ایک ابو داود ہیں اور ابن ماجہ ہیں۔ ان 2 اماموں نے اپنی اپنی کتابوں میں اس حدیث کو نقل کیا ہے جو حدیث آپ کو سنائی گئی، اور اس کے راوی جو صحابی ہیں ان کا نام ہے حضرت واثلہ رضی اللہ تعالیٰ۔ تو یہ بڑی پیاری دعا ہے، نماز کے باہر بھی پڑھی جائے۔ نماز کے اندر کی دعا تو ہے اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا، وہ پڑھ لیں۔ پھر نماز کے باہر کچھ وقت 4 منٹ یا 5 منٹ دعا کر لیں تو بس۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ ان اللہ لا یمل حتی تملوا، اللہ اس وقت تک نہیں اکتاتا جب تک تم نہیں اکتاتے۔ اب لوگ اکتا جائیں اس حد تک دعا نہ مانگی جائے۔ تو جو لمبی لمبی دعائیں مانگتے ہیں وہ رب کو راضی کرنا نہیں چاہتے، لوگوں کو راضی کرنا چاہتے۔ کیا مقصد یہ ہوتا کہ جتنی لمبی دعا کریں گے لوگ خوش ہو جائیں گے۔ تو لمبی دعا ہم تنہائی میں کر لیں، ہم ہیں، ہمارا رب ہے، رب سننے سے کبھی تھکتا نہیں۔ ہاں لوگ تھک جاتے ہیں، تو لوگوں کا خیال کرتے ہوئے نماز کو، دعا کو، سلام کو، بیان بھی اتنا لمبا کرنا کہ لوگ سوچیں کہ کب ختم کریں گے۔ یہ لوگوں کو اس قدر پریشان کرنا، اس کی بھی اجازت نہیں۔ تو ایک حساب ہے، اتنی دیر بیان کرنا ہے، اتنی دیر میں
نعت پاک ختم کرنا ہے، اور کتنی دیر کرنا ہے یہ ہمارا ذہن خود کہے گا۔ اگر جلسہ ہی نعت خوانی کا رکھا گیا کہ یہ گھنٹہ نعت ہی سنانا، دوسرا کوئی مشغلہ نہیں، پروگرام ہی ویسا طے ہوا ہے، تو تب کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ خیر، اب دوسری حدیث شروع ہو رہی ہے۔ وعن ابن عمر قال، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ ابن عمر اصل میں یہ ہے عبداللہ ابن عمر، عمر کے بیٹے عبداللہ۔ اب نام لیے بغیر ابن عمر کہیں تو اس کا مطلب یہ ہے عبداللہ ابن عمر، عمر کے بیٹے۔ انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذکروا محاسن موتاکم، تمہارے مرحوموں کی خوبیوں کا ذکر کرو۔ اذکروا، ذکر کرو، یعنی کوئی چلے گیا تو اسے بھول کر بیٹھ جاؤ، ایسا نہیں، اسے یاد کرو، لیکن اس کے محاسن، محاسن کا معنی کیا ہے؟ خوبیاں۔ کوئی انسان کتنا بھی برا رہے، کتنا بھی برا رہے، یہ خوبی تو اس کے اندر ضرور ہوگی، یہ اچھائی تو اس کے اندر ضرور ہوگی، تو وہ خوبیوں کا ذکر کرو۔ موتاکم، تمہارے مردوں کی، موتا میت کی جمع ہے۔ تو اکثر لوگ کہتے ہیں موتا کی فاتحہ، تو کہتے تو ہیں موتا کی فاتحہ، لیکن موتا کا معنی کیا ہے یہ بعض لوگ نہیں جانتے۔ تو لفظ موتا یہ میت کی جمع ہے، پلورل فارم ہے۔ تو اردو کی تہذیب کے اعتبار سے اس کا ترجمہ ہم کریں گے تمہارے مرحوموں کا ذکر، تمہارے مرحوموں کی خوبیوں کا ذکر کرو۔ میت کہنے کے بجائے مرحوم کہیں، اس میں تہذیب ہے۔ کیا آپ کے ابا میت ہو گئے، کیا پوچھنے کے بجائے آپ کے ابا مرحوم کیا پوچھ سکتے؟ نام لکھتے کریم بخش ابن عبداللہ، واہ ہمارے عبداللہ وہ مرحوم لکھیے۔ تو مرحوم لکھنے کے بجائے کوئی میت لکھا، کیا میت کا تو مر گئے، مرحوم کا معنی بھی وہ اچھے، معنی دونوں کا ایک ہے، مگر مرحوم کے لفظ میں تہذیب ہے، میت کے لفظ میں لفظ تو صحیح ہے، لفظ بالکل صحیح ہے، مگر اس کے اندر کچھ سختی ہے، اس لیے لفظوں کو بھی نزاکت کا لحاظ رکھتے ہوئے استعمال کرنا چاہیے۔ تو اذکروا محاسن موتاکم، تمہارے مرحوموں کی خوبیوں کا ذکر کرو۔ تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا پیارا درس دیا ہے۔ کوئی دنیا سے چلا گیا، اس کی برائیوں کو بھول جاؤ، اس کی بھلائیوں کا ذکر کرو۔ وَكُفُوا عَن مَصَابِهِمْ، ان کی خرابیوں کو سے پرہیز کرو، یعنی خرابیوں کو زبان پر نہ لاؤ۔ کوئی مرحوم ہو گیا، زندگی میں وہ برے کام بھی کیا ہوگا، ان برے کاموں کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چھوڑ دو۔ جو اچھے کام کیا ان اچھے کاموں کا ذکر کرو، تاکہ تمہارے اندر بھی ان اچھے کاموں کا شوق پیدا ہو جائے۔ اب برے کاموں کا ذکر کریں گے تو زندگی میں غیبت کی اجازت نہیں تھی، اور زندگی میں غیبت بھی کوئی کر لے تو شاید اس تک بات پہنچ جائے، میرے بارے میں میری یہ برائی بیان کیا ہے، تو اپنی برائی کو چھوڑنے کا ارادہ ہوگا، یا نہیں تو آ کے جھگڑا کرے گا، جب میرے اندر برائی نہیں تو تم کیسے بولے، کچھ تو کرے گا۔ اب جب آدمی نہیں ہے تو اس کے بارے میں کچھ بھی بولو تو وہ آ کے پوچھنے والا تو نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کی جو نیکیاں ہیں انہیں یاد کرو اور ان کا ذکر کرتے جاؤ۔ رواہ ابو داؤد و ترمذی، اس حدیث کو امام داؤد اور امام ترمذی نے روایت کیا۔ وعن نافع ابی غالب قال،
حضرت نافع جو کہ ابو غالب ہیں، غالب کے والد ہیں نافع، ان سے روایت ہے، قال انہوں نے کہا صلیت مع انس بن مالک علی جنازۃ رجل، میں حضرت انس بن مالک کے ساتھ نماز جنازہ ادا کی، علی جنازۃ رجل، ایک آدمی کا جنازہ میں ادا کیا، کس کے ساتھ ادا کیا؟ انس کے ساتھ، حضرت انس رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، ان کے ساتھ حضرت نافع نماز جنازہ ادا کر دے، فقام حیال رأسہ، تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مرحوم کے سر کے مقابل کھڑے ہو گئے، یعنی جنازہ رکھا جاتا ہے تو سر جہاں ہے ادھر کھڑے ہو گئے نماز پڑھانے کے وقت، ثم جاؤوا بجنازۃ امرأۃ من قریش، پھر اس کے بعد خاندان قریش کی ایک عورت کا جنازہ لے کر آئے لوگ، اور فقالوا جب یا بحمزہ صلی علیہا، آ کر کہا لوگوں نے کیا ہے حضرت انس کی کنیت تھی ابو حمزہ، اے ابو حمزہ کا مطلب ہے انس، یہ عورت کا جنازہ ہے، اس کی جنازے کی نماز بھی آپ پڑھا دیجئے، پہلے مرد کا جنازہ آیا نماز پڑھا دیے، وہ ختم ہوگی بات، پھر دوسرا جنازہ آ گیا، اس کی جنازے کی نماز بھی پڑھاؤ، فقام حیال وسط السریر، تو حضرت انس سے وہ جو تخت ہے جنازے کا ڈبہ، اس کے بیچوں بیچ کھڑے ہو گئے، مرد کا آیا تو کنارے کھڑے، عورت کا آیا تو بیچ میں کھڑے ہو گئے، فقال له العلاء بن زیاد، تو اس محفل میں علاء بن زیاد ایک شخص حاضر تھے، ان کا نام تھا علاء بن زیاد، انہوں نے کہا ہکذا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قام علی الجنازۃ مقامک منہ ومن الرجل مقامک منہ، کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے اسی طرح کھڑے ہوتے ہوئے دیکھا؟ مرد کا جنازہ آیا تو آپ سر کے پاس کھڑے ہو گئے، عورت کا جنازہ آیا تو بیچ میں کھڑے ہو گئے، کیا اسی طرح آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز جنازہ کے موقع پر کھڑے ہوتے ہوئے دیکھا؟ یہ کنفرم کر رہے ہیں، پکے طور پر معلوم کر رہے ہیں، کون؟ علاء بن زیاد، کس سے معلوم کر رہے ہیں؟ حضرت انس سے، اور اس واقعے کو کون روایت کرتے ہیں؟ حضرت نافع۔ دیکھیے کتنی احتیاط کے ساتھ حدیث کی روایت کی گئی۔ قال، حضرت انس نے کہا نعم، ہاں، ایسا ہی میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اسی لیے میں اس پہ عمل کر رہا ہوں۔ رواہ الترمذی وابن ماجہ، اس حدیث کو امام ترمذی نے اور امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ وفی روایت ابو داود نحوہ، اور امام ابو داود کی روایت میں اسی کی طرح ایسی بات ہے، مع زیادت، مگر اس میں کچھ زیادہ بھی ہے، کچھ بڑھ کر بھی ہیں الفاظ۔ وفیہ، اور اس حدیث میں فقام عند عجیزۃ المرأة، اس میں ہے کہ جب عورت کا جنازہ آیا تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عورت کے کمر کے پاس کھڑے ہوئے، کمر تو درمیان میں ہوتی ہے، تو ایک روایت میں بیچ میں کھڑے ہو گئے، اور دوسری روایت میں ہے کمر، دونوں کا مطلب ایک ہے، مفہوم ایک ہے۔ تو یہاں تک الفصل الثانی ختم ہوئی، اب الفصل الثالث شروع کرنا ہے، تو اسی پر بات کو ختم کرتے ہوئے دعا کیجیے کہ پروردگارا، ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرما لے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے، اے رب کریم ہم پر تیری رحمت نازل فرما، اے اللہ موت کے بعد والی زندگی کی خاطر تیاری کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت میں فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔